غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت و شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ میں سوچتے سوچتے تھک گئی ہوں، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بہت باتیں انسان یوں ہی رواداری میں کہہ دیتا ہے جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اب فون پر ناصرہ یعنی فرسٹ کزن نے اپنے گھر کے پانی کا رونا رو دیا کہ آج 4 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا، تو میں نے یوں ہی برس بیل تذکرہ کہہ دیا، ارے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ میرے گھر آ جائے۔ میاں صاحب دفتر سے دیر سے آ رہے ہیں، کیسے آ جاتی؟ مجھے عادت ہے روز نہانے کی، ایمان سے اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اس نے مزید پریشانیاں گنوائیں، اوفو رکشا کر کے آ جاتی، گھر دور ہی کتنا ہے، صرف ایک ہی بلاک کا تو فرق ہے۔ میں پان چباتے ہوئے خوش دلی سے باتیں بھگا رہی تھی، نہیں آپا، چھوٹے بچوں کے ساتھ کہاں گھر سے نکلا جاتا ہے؟ کوئی گھر میں بڑا بوڑھا ہوتا تو بچے سپرد کر کے واقعی آ جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ میں اطمینان سے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کون سا ایسا قلق تھا، اس کے گھر میں بے شک سال بھر پانی نہ آتا، میری بلا ہے۔ ابھی میں فون کر کے بستر پر لیٹی اخباری دیکھ رہی تھی کہ بچوں نے شور مچایا کہ ناصرہ خالہ آ گئیں۔ ارے کیسے آ گئیں؟ ابھی تو فون کر کے نپٹی ہوں، خواہ ہی آ گئیں۔ بچوں کے جھوٹ پر مجھے غصہ آ رہا تھا، مگر میرے سامنے ناصرہ کو دیکھ کر واقعی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں اپنے کپڑوں کا جوڑا پکڑے ہنستے ہوئے اندر آ گئی تھیں۔ آپ سے فون کر کے ہی فارغ ہوئی تھی کہ امی اور باجی آ گئیں، تب ان کو بٹھا کر میں فوراً ہی آ گئی۔ رکشا بھی فوراً مل گیا۔ اچھا بیٹھو۔ میں نے تیزی سے جا کر غسل خانے کی ٹوٹی ہوئی چٹخانی لگائی، بند شاور کو سوئیوں سے کھولا، چکنا ڈھونگا، سرف سے دھویا، کپڑے ڈھونڈ کر رکھ دیے، ٹوٹے ہوئے نل کو کپڑے سے باندھا۔ منٹوں میں اس ہنگامی صورتحال سے نپٹ کر میں نے ناصرہ سے کہا، جاؤ بھئی پہلے نہا لو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہاتے ہی تولیے کی فرمائش کرے گی، اور اس فرمائش سے مجھے ہمیشہ کی چڑ ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا ہے، میں تو کتنے ہی خرید لوں، کبھی مل کر نہیں دیتا۔ آج بھی یہی ہوا کہ ناصرہ کو غسل خانے میں بھیج کر ساری الماریاں ایک تولیے کے لیے کھوج ڈالیں، مگر وہ تو یوں غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ امی تولیہ کہیں نہیں ہے۔ سارے بچے علیحدہ یوں انکار میں سا لہرا رہے تھے جیسے کہ انہوں نے تولیے کی شکل ہی نہ دیکھی ہو۔ صبح تمہارے پاپا جس سے اپنے جوتے صاف کر کے گئے تھے وہی ڈھونڈ لو۔ تمہارے چاچا نے اپنی گاڑی بھی حسب عادت تولیے سے چمکائی ہوگی، وہ تولیہ کہاں ہے؟ صبح کھانے کی میز پر گری ہوئی چائے بھی تولیے سے صاف کی گئی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بھابھی، وہ سب میلے تولیے تو میں نے میلے کپڑوں میں باندھ دیے تھے، آج دھوبن آئے گی نا میری چھوٹی نند۔ اس ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر دور کی کوڑی لائی۔ ٹھیک ہے، میلے کپڑوں میں سے کوئی قدرے صاف تولیہ نکالو، ناصرہ نہا کر تولیہ مانگے گی تو کیا دوں گی؟ میں نے اپنی نند نوشین کو مشورہ دے کر کمرے میں قدم رکھا۔ ابھی کنگھا ڈھونڈنے کا سلسلہ بھی سرکنا تھا کہ معلوم ہوا کہ ناصرہ تو نہائے بغیر ہی باہر آ گئی۔ ارے نہائی کیوں نہیں؟ میں نے اپنے اندرونی صدمات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ تولیہ ڈھونڈنے کی مشکلات میرے چہرے سے نہ پڑھ لے۔ ارے آپا، آپ کے غسل خانے میں نہانا تو بڑے دل گردے کا کام ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے آپ کھل گیا۔ چٹکنی لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ میں آ گئی۔
नल की टूटी खोली तो दूसरा नल खुल गया। बड़ी मुश्किल से अपना दोपट्टा ठूंस कर नल का पानी बंद किया। नासरा के चेहरे पर नदामत के आसार आ गए, जैसे ये नुकसानात उसके तुफैल वजूद में आए हों। चलो कोई बात नहीं, मगर तुम बाल्टी भर के ही नहा लेती, मैंने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। शायद नहा भी लेती, मगर जैसे ही मैं पटड़े पर बैठी वो खट से टूट गया। वज़न भी बहुत बढ़ गया है ना मेरा। वो मारे खजालत के आंखें नहीं मिला रही थी और मैं दिल ही दिल में हंस रही थी कि टूटे हुए पटेरे के पैर को मैंने बच्चे के बबलगम से चिपका कर रखा था। बस अब चलूँगी मैं। वो खफ़ा से हंसी और चलते वक्त बच्चों के हाथ में 50 का नोट अलग रखा कि जल्दी में कुछ ला नहीं सकी थी। और मैं उसके जाने के बाद ये सोच रही हूँ कि वो कहीं ये सब सूरत हाल जानकर तो पैसे नहीं दे गई कि टूटी हुई चीज़ों की मरम्मत करा लो।